अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजुबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बारिश का जो सिलसिला शुरू होना था, बारिशों का शहर में और जनूबी पंजाब में, वो शुरू हो चुका है और आप यकीनन इस मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे, बिल्कुल हमारी तरीके से, जो कि हम भी बहुत ज़्यादा इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ वीकेंड का आगाज़ हो चुका है। जो हमारे प्लान्स हैं, हमने जो पूरे वीक के बाद पूरे करने होते हैं, अपनी जो भी चीज़ें अचीव करनी होती हैं, उसका आगाज़ हो चुका है। आई होप कि आपने भी बहुत सारे प्लान्स अपने सोचे होंगे, बहुत सारे डिसीजंस आपने लिए होंगे कि ये करना है, ये नहीं करना, ये रूटीन में ऐड करना है, ये चीज़ स्किप करनी है। तो आई होप कि आप इसके लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे, बिकॉज मेंटली प्रिपेयर्ड होना और मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस, इस पर तो हम हमेशा ही बात करते हैं। प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं और रिमाइंडर बहुत ज़रूरी रिमाइंडर, इन केस अगर अभी तक आपने नाश्ता नहीं किया तो नाश्ता कर लें, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई ऑलवेज मेंशन दिस, कि नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें ताकि आप अपनों का ख्याल रखने के काबिल हो सके। सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ इस सेगमेंट में कौन मौजूद है, ज़रा इस जाने बढ़ते हैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद सईद अवान, माहिर तालीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप आए। और मौसम कैसा लगा आपको? मौसम अच्छा है, मौसम औसम है जी। हाँ, चले, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। और इससे पहले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे तालीम और तरबियत के हवाले से, स्कूल्स अपना कितना किरदार अदा कर सकते हैं। कल भी हम और रिपीटेडली हम इस चीज़ पर बहुत फोकस करते हैं कि टीचर्स और स्कूल्स और ये हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कितना किरदार अदा कर सकते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। नो डाउट बहुत किरदार है, लेकिन क्या चीज़ें जो हैं वो बेहतर करने की ज़रूरत है, कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। इस बात को जारी रखते हैं। इस सेगमेंट में भी हमारे साथ माहिर तालीम मौजूद हैं। बात करते हैं तालीम की, तो हम बात करते ही हैं ऑब्वियसली, वी कीप फोकसिंग ऑन एजुकेशन सिस्टम, लेकिन तरबियत का फुकदान है। आप ऑब्वियसली ये एक चीज़ है जो बहुत एविडेंट है, बहुत प्रिटी क्लियर है। इसकी वजूहात आप किन चीज़ों को समझते हैं? क्या रीजंस हैं कि तालीम पे फोकस किया जा रहा है लेकिन तरबियत पर साइड बाय साइड इतनी ज़्यादा एम्फेसिस नहीं किया जा रहा? जी, इसकी जो आप देखें तरबियत जो है वो इसका मतलब है नहीं हो रही, तो करना ये काम किसका है तरबियत करना? तो इसमें मेजर जो रोल है वो दो मतलब शख्सियात का है। एक तो नंबर 1 पे हैं वालिदैन, बिल्कुल, और दूसरे नंबर पे हैं टीचर्स। तो मेरा तालीम से मेरा ख्याल है कमोबेश 22-23 साल का ताल्लुक है टीचिंग के हवाले से, माशाल्लाह। तो इसलिए मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा अब इसमें डाउनफॉल आया है। पेरेंट्स जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी भी अब नहीं निभाते। वो डालते हैं कि इदारे जो हैं या स्कूल जो हैं जहाँ पर बच्चे को पढ़ने के लिए उन्होंने एडमिट कराया है, तो वो समझते हैं कि अब ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्कूल्स की है कि वो बच्चे को बस हमें हर लिहाज से मुकम्मल करके दे देंगे। तो ये एक मिसकंसेप्शन है उनकी, इस तरह नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ अगर इसको हम इसमें देखें कि बच्चे की, किसी भी बच्चे की जो तालीम और तरबियत है ना, उसमें 70 to 80% रोल जो है ना वालिदैन का ही होता है। बिल्कुल, बेशक जी। 20 to 30% आप समझ सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट का या इदारे का रोल होता है, क्योंकि बच्चा किसी भी इदारे में 6 से 7 घंटे से ज़्यादा नहीं गुजारता, और बाकी जो है उसके तकरीबन 14 से 15 घंटे 16 घंटे वो अपने घर में गुजरते हैं। तो घर में अगर पेरेंट्स जो है वो बच्चे को नहीं तरबियत का ख्याल करेंगे बच्चे की, तो वो स्कूल भी कुछ नहीं कर सकेगा, टीचर्स भी कुछ नहीं कर सकेंगे। और टीचिंग के हवाले से चूँकि हमारा फील्ड है, उसमें भी हमने देखा है कि टीचर्स ने भी अब ये इस चीज़ से अपने आप को उन्होंने समझ लिया है कि ये उनका कोई काम नहीं है, और वो सिर्फ अब बुक पढ़ाने पर और जो सिलेबस है उसको कवर करने पर फोकस करते हैं, ताकि बच्चे जो हैं नंबर हासिल करें। नंबर गेम शुरू है, तो एक रेस लगी हुई है। इदारों के बाहर जो है वो बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं कि हमारे स्टूडेंट ने इतने मार्क्स लिए हैं। ये कोई नहीं लगाता कि हमारा स्टूडेंट जो है उसने कौम और मुल्क के लिए क्या बड़ा काम किया है, ये नहीं बताते। वो करें तो बताएं ना, वो सिर्फ ये है कि नंबर्स हैं। और हम देखते हैं कि माशरे के अंदर अब हमारे ये मतलब सवाल आ गया है कि बड़े अच्छे पोजीशन होल्डर्स, अच्छे मार्क्स जिन्होंने लिए हैं इम्तिहानात में, लेकिन वो पेरेंट्स के आगे बदतमीज़ी करते हैं, माँ बाप
کا ان کو ادب نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں. پہلے مجھے یاد ہے جب ہم اسکول میں تھے یا کالجز میں آگے یونیورسٹی تک بھی, جو ٹیچرز تھے وہ جتنا پڑھانے پر فوکس کرتے تھے اس سے کچھ زیادہ وہ تربیت پر زور دیتے ہوتے تھے. بہت چیزیں سکھاتے ہوتے تھے. روز کے تقریباً بنیاد پر لیکچرز ہوتے تھے ان کے. پڑھائی کے دوران بھی جہاں کہیں موقع ملا انہوں نے اس حوالے سے ضرور بات کرتے تھے کہ آپ کو اپنے گھر میں کیسے رہنا ہے, حلال کمائی کھانی ہے, جب آپ نے بڑے ہونا ہے, ارن کرنا ہے, تو آپ نے کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے, سادہ گزارنی ہے. اب یہ ہے ہی نہیں یہ چیز. اور یہ خاص کر یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں تو اب یہ ایک کمپٹیشن چل پڑا ہے. تو انویسٹمنٹ جو ہے اس میں کرتے ہیں تاکہ اس سے زیادہ ارن کریں. ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکی ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر جو ایجوکیشن کا ہے. تو نمبروں کے پیچھے لگایا ہوا ہے. تربیت کا نہ پیرنٹس بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے اس چیز کی. بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک بات ایڈ کی کہ ایک ریس چل پڑی ہے, ایک جنگ چل رہی ہے. پیرنٹس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے پہ ساری جو انویسٹمنٹ ہے, سارا جو کام ہے وہ ٹیچرز کا کردار ہے. اور مین وائل ایٹ دا سیم ٹائم سملٹینیسلی ٹیچرز کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم اتنی انویسٹمنٹ کیوں کریں, یہ کام تو والدین کا ہے. تو اس کے بیچ میں بچہ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. کیا ہم جدت کی جب ہم بات کرتے ہیں, وی کیپ ٹاکنگ اباؤٹ اپگریڈیشن, اپڈیٹ ہونے کی بات کرتے ہیں, جی جدت لانی چاہیے, ترقی کرنی چاہیے, ڈیولپ ہونا چاہیے, ہم ٹیکنالوجی کو فالو کرنا چاہیے. ٹیکنالوجی نو ڈاؤٹ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, آپ اس سائڈ پر آگے جائیں, لیکن کیا ہم اپنی مورل ویلیوز بھول رہے ہیں؟ جی بالکل. اب دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ٹیکنالوجی ہمیں نہیں روکتی کہ ہم سچ نہ بولیں, بالکل ہم پیرنٹس کا احترام نہ کریں. ٹیکنالوجی یہ تو نہیں کہتی. اور اس کے ثبوت ہے کہ ہمارے اب جو فور فادرز تھے, اتنے بڑے سائنٹسٹ تھے جن کا دنیا میں نام ہے, وہ علی سینا ہے, الخوارزمی ہے. تو کیا یہ لوگ اپنے پیرنٹس کا یا والدین کا احترام نہیں کرتے تھے؟ انتہائی یہ مطلب ان کا اعلیٰ کریکٹر ہوتا تھا. اور ساتھ ساتھ مطلب 5 وقت کے نمازی بھی ہیں, دین بھی انہوں نے مطلب اس پہ پورا عمل پیرا ہوتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سائنس میں بھی انہوں نے اپنی پوری دنیا میں اپنا نام بنایا. اور جو بیس ہے اس سائنس کی وہ انہوں نے پرووائڈ کی ہے. جس ہماری جتنی بھی ہے, ابن الہیثم ہے, انہوں نے جو ہے روشنی پہ کام کیا, لائٹ پر جو انہوں نے رولز دیے ہیں وہ آج تک وہی انہی کو فالو کر کے آگے انہوں نے ڈیولپ کیا مزید جو انوینشنز ہوئی ہیں. تو یہ اور ہم نے بھی پڑھا ہے. تو ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم 100% پرفیکٹ تھے, لیکن پھر بھی آپ سے کافی بہتر تھے. اپنے پیرنٹس کے آگے اس طرح نہیں ہوتا تھا. اب تو یہ ٹیچرز کے آگے بھی ظاہر ہے, جب ایک بچے کو پھر ٹیچر جو ہیں وہ پیرنٹس کا احترام نہیں سکھائیں گے اور پیرنٹس جو ہیں وہ ٹیچرز کا احترام کرنا نہیں سکھائیں گے, تو پھر وہ دونوں کا ہی احترام جا چکا ہے اب بالکل اس ریس کے اندر, دونوں کا. پیرنٹس ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. جی پیرنٹس ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے کہ بھی بچے کو جو ہے وہ سچ بولنا چاہیے یا یہ چیزیں اس کو کیوں نہیں آتی. ان کو یہ ہے اسکول سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کے اچھے مارکس آنے چاہیے, بس اس کے مارکس اس میں سبجیکٹ میں کم کیوں ہیں. یہ کوئی بچے پیرنٹس آ کے کبھی ہمارے اسکول میں بھی کہیں بھی یہ شکایت نہیں کرتا کہ بچے نے آج جھوٹ بولا ہے, بالکل, یا بچے نے کسی چھوٹے بچے کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, اس کو تنگ کیا ہے. اس طرح کی مطلب کوئی غیر اخلاقی اگر بچہ حرکت کر رہا ہے تو اس کا نوٹس نہیں لیتے پیرنٹس, اس کے حوالے سے کوئی کمپلینٹ نہیں آتی. اس لیے پھر وہ ادارے جو ہیں وہ بھی وہی چیز اب انہوں نے پرووائڈ کرنا شروع کر دی ہے پیرنٹس کو, جو جس کی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, یعنی بس نمبر. اور ایک نمبر کی ریس لگی ہوئی ہے اور الٹے سیدھے اس کے لیے جو بھی طریقے ہیں وہ اپنائے جا رہے ہیں. آپ نے بولا کہ ایجوکیشن انڈسٹری بن چکی ہے, پرائیویٹ اسکولز اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے, اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ اس کا دیکھیں آپ مطلب اس لحاظ سے دیکھیں کہ بہت سارے جو انویسٹر ہیں مطلب ہمارے بڑے شہروں کے, وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ یہاں ملتان میں آئے ہیں. مطلب ایک اسکول ہوتا ہے, اس کا اگر مقصد ہے کہ بھی میں تعلیم دوں تو انہوں نے 40 برانچز بنائی ہوئی ہیں. آپ خود مطلب اس میں سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ مینیج کر سکتے ہیں. ایک بندہ جو ہے یا 1-2 لوگ جو ہیں وہ کس طرح اتنی زیادہ وہ جو ان کی برانچز ہیں ان کو مینٹین کرے اور دیکھے. آپ دیکھیں گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے, کتنے آفیسرز ہوتے ہیں, EDO, DO, پوری ٹیم ہوتی ہے جو کہ انسپیکٹ, پھر بھی ان سے وہ نہیں ہوتے. تو یہ ایک بندہ فرد واحد یا 1-2 مل کر جو ہے وہ رن کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, اور بلڈنگز ان کی دیکھیں آخر وہ انویسٹمنٹ کہاں سے آئی ہے. اگر وہ مطلب یہ ان کا مقصد نہ ہوتا تو بلڈنگز جو ہے وہ 3 منزلہ بلڈنگ ہیں اور تقریباً
10-10 एकड़ के ऊपर या 2-2 4-4 एकड़ के ऊपर उन्होंने एक ब्रांच बनाई हुई है। इस तरह की उनकी 20 ब्रांचेस हैं। तो ये सबूत है कि भी उनको ये चीज़ ही चाहिए, 1 से 2 अगले साल फिर 4 हो रही हैं, फिर 5 हो रही हैं। तो और रिजल्ट उन्हीं के इदारों के, मैं अब नाम नहीं ले सकता यहाँ पर, लेना भी नहीं चाहिए, जनरल मैं बात करता हूँ कि जिनका मुल्तान में ही बहुत ज़्यादा नाम है, उन्हीं के मतलब फेयरवेल पार्टी के दिन जो 9th-10th के बच्चे हैं, उन्होंने अपने ही स्कूल के गेट के बाहर हवाई फायरिंग की। वो अखबारात में भी आया था। तो ये है तरबियत। अब हमें यहाँ से अंदाजा लगाना चाहिए और लगा सकते हैं कि किस चीज की एक्चुअली कमी है। जी, 9-10 के बच्चे, वो उनको मतलब गन उनके हाथ में है और वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं, और ये बड़ा वाकया हुआ है इधर। ये कोई जब हम स्कूल में हुआ करते थे, जब हम स्टूडेंट लेवल पर थे, स्कूल लेवल पर थे, तो मुझे याद है कि मोबाइल फोन होना भी एक गुनाह तस्वर किया जाता था। चीजें बहुत बदल चुकी हैं। मूविंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, आई थिंक डेवलपमेंट होनी चाहिए, तरक्की की जानब जाना चाहिए, लेकिन बीच में अपने एथिक्स, अपनी मोरल वैल्यूज भूलना इज नॉट जस्टिफाइड एट एनी कॉस्ट। तो अगर हम कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं, हम शख्सियत साजी की बात करते हैं, किरदार साजी की बात करते हैं, तो आप क्या समझते हैं टीचर का कितना किरदार है? टीचर का बहुत ज़्यादा किरदार है, जैसा मैंने पहले शुरू में भी अर्ज किया कि, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि पेरेंट्स जो है ना वो बिल्कुल, जैसे आप देखें मिसाल में एक एग्जांपल लेते हैं, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को जब उनकी वालदा ने भेजा, वो पढ़ने के लिए जा रहे थे काफिले के साथ, बड़ा मशहूर वाक़या है, हम स्टोरीज में भी पढ़ते हैं। तो उसमें आप देखें कि किसने तरबियत की थी इनिशियली, मतलब बहुत मशहूर है वाक़या, ये भी आता है कि उनकी वालदा मतलब कुरान पाक की तिलावत, और कई बुक्स में ये भी है कि जब वो पैदा हुए तो ऑलरेडी कुछ उनको हिफ्ज़ था। चलो ये इसमें कोई इख्तलाफ लोग करते हैं, तो लेकिन ये नहीं है, ये तो अब साइंस ने भी प्रूव किया है कि भी बच्चे, और ये एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं और बड़े मतलब इनके रिजल्ट हैं जो मुस्तनद हैं, कि मतलब जो भी माँ चीज़ें बोलती है या सुनती है, तो बाद में जब उसको अल्लाह पाक बच्चा देते हैं तो वो उसका इंटरेस्ट भी उनकी तरफ होता है। वो बच्चे को उन्होंने पैदाइश के फौरन बाद ही वो चीज़ें सुनाई तो उस तरफ राग़िब होता है, मुतवज्जो होता है वो। तो इस तरह वो उनकी भी वालदा, वो मतलब बावजू होकर अपने बच्चे को उन्होंने दूध पिलाना या इस तरह के साथ, ये तरबियत का यही तो तरीका है, हिस्सा है। इसी तरह हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि उनकी वालदा उन्हें नमाज की तरगीब किस तरह देती थी कि बेटा, उनको मीठा खाने का शौक था जैसा आम बच्चों को होता है। तो उस वक्त ये गुड़ होता था या शक्कर, तो वो उन्हें कहती थी कि गुड़ खाना है, वो कहते थे मैंने गुड़ खाना है, तो वो कहती अच्छा पहले नमाज पढ़ो फिर अल्लाह पाक आपको देंगे गुड़। तो वो नमाज पढ़ते तो वो चुपके से मुसल्ले के नीचे थोड़ा सा गुड़ रख देती। तो वो जब नमाज पढ़ के जी नमाज पढ़ के फारिग होते तो देखते कि अम्मी जी गुड़ कहाँ है, गुड़ तो दिया नहीं है। तो अम्मी उनकी वालदा साहबा फरमाती कि भी बेटा ये देखो नीचे होगा कहीं, इधर अल्लाह मियाँ ने फरिश्ते के जरिए यहाँ आपको दे दिया होगा। तो वो मुसल्ला पलट के देखते तो नीचे होता। तो इस तरह उन्हें तरगीब दी कि नमाज के लिए। तो ये इस तरह है। फिर अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो थोड़ा सा वो भी इंटरेस्टिंग है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनकी वालदा कहीं किसी काम से घर में नहीं थी, और हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह जब बच्चे थे तो उनका दिल चाहा कि मैं फिर गुड़ खाऊं। तो उन्होंने कहा भी तरीका तो गुड़ खाने का अम्मी ने सिखाया हुआ है। तो उन्होंने नमाज पढ़ी और उसके बाद जो है वो बैठे गुड़ खा रहे थे। तो वालदा आई तो उन्होंने पूछा, उनको याद आया कि अब तो उसकी मतलब टाइम है गुड़ की तो होगी तलब, तो अब गुड़ तो मैंने रखा नहीं उसके नीचे मुसल्ले के। तो वो जल्दी से जब वापस आई तो बैठे गुड़ खा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि बेटा ये कहाँ से आया? कहा वहीं जहाँ रोज होता था। तो ये अल्लाह पाक इस तरह फिर मदद करते हैं ट्रेनिंग में या तरबियत के अंदर, जब इंसान इखलास के साथ करता है। तो ये असल तो है माँ बाप। उसके बाद फिर जब बच्चा देखें उस्ताद के पास जब जाता है ना, तो सही जो एज पहले भी होती थी 5-6 साल का है, अब तो 3-3 साल के जा रहे हैं। वो ये भी जुल्म है बच्चे के साथ ना। यानी दिस इज नॉट द परफेक्ट एज कि आप उसको स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। देखें जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जापान है जिसको स्विट्जरलैंड बड़ा जनाब वो, और फिनलैंड की तालीम को दुनिया में बड़ा नंबर 1 माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उन सब में ये मतलब ये इतनी अर्ली एज में स्कूल जाना नहीं है, वो सारे मतलब लेट एडमिट करते हैं। कम से कम क्या वजह है? अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अपने ही मुल्क की बात करते हैं, अपने लोगों की, अपनी सोसाइटी की बात करते हैं,
क्या वजूहत है? वैसे मैंने भी ये बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया कि 3 साल की उम्र को हमारे लोग आइडियल एज समझते हैं कि अब 3 साल की होगी, अभी तक स्कूल में दाखिला नहीं मिलवाया, तो आप बच्चा बड़ा हो रहा है। यानी वो ये कॉन्सेप्ट है कि जो कुछ सीखना है, इनिशियल और बेसिक चीजें सीखनी, वो स्कूल से सिखाई जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हमारी बस यही मैं कह रहा हूँ, ये लोगों ने यानी प्राइवेट सेक्टर ने ये लोगों के जहन में ये पैदा किया है। जैसे हमारे कुछ मतलब डॉक्टर हजरात हैं, वो भी बीमारी इतनी छोटी हो तो उसको बढ़ाकर जी बहुत, आप अगर 2 दिन और ना आते तो पता नहीं आप क्या हो जाता। ये यानी हवा पैदा करना ना, ताकि ये एक तरीकाकार होता है। यही अपना लिया है हमारे जो एजुकेशन में हमारे साथी हैं, लोग हैं, उन्होंने भी यही अपना लिया कि जी अर्ली एज में बच्चे को जो है डालो ताकि वो आगे, हालांकि वो उसका जहन जो है अभी वो डेवलप हो रहा होता है, तो उसको जो है वो माँ बाप की ही शफकत की ज़रूरत होती है। वो बाहर जो है वो उसको नहीं संभल सकता, डिफरेंट लोगों के साथ उसका जो मतलब इंटरेक्शन है वो इस काबिल नहीं होता कि इतने अजनबी लोगों के अंदर वो अपने आप से सर्वाइव। हमने देखा है जो प्ले ग्रुप के बच्चे होते हैं, जो यानी कि 3.5-4 साल के, बड़े वो सहमे हुए क्लास में बैठे होते हैं। बहुत मसला, टीचर जितनी भी कोशिश ज़बरदस्ती करती हैं उनको ताकि मानूस करें अपने साथ, पर वो बात नहीं होती जो घर में रहकर माँ बाप के साथ होती है। फिर आप ये देख लें, हिस्ट्री देख लें, जितने भी मतलब बड़े काबिल और अजीम लोग गुजरे हैं एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, उन्होंने किस एज में उन्होंने स्टडी शुरू की, किस एज में उन्होंने पढ़ना शुरू किया। अब हज़रत अली करमल्लाह वजह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ले लें कि इल्म का दरवाज़ा फरमाया गया नबी मुसलमान ने, तो वो किस एज में पढ़ा है उन्होंने, यानी काफ़ी बड़ी एज में थे ना, 7-8 साल के तो है जब इस्लाम कबूल किया उन्होंने, तो वो बड़ी एज ही है ना, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। खुद नबी वसल्लम अनपढ़ थे और 40 साल की उम्र में अल्लाह ने पढ़ाना शुरू किया, यानी वही नाजिल हुई, उसको पढ़ाना भी समझ लें अगर, तो वो भी 40 साल की उम्र में, बाकी सहाबा भी इसी तरह ही हैं, बड़े बड़े थे ना जब उनको ये सारी, पहले तो वो नहीं इस तरफ थे, तो फिर वो इतने बड़े बने। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का है कि कुरान की तफसीर इतनी आला समझते थे और करते थे। तो ये किसी को भी आप देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल के बच्चे को ट्रेनिंग देनी शुरू नहीं की। तो ये इंतहाई, आप जितने भी मतलब हैं साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी आप उनकी भी राय सुन सकते हैं कि वो यही है कि इतनी अर्ली एज के अंदर बच्चे को घर में ही रहना चाहिए, कम अज़ कम जो है 4-5 साल तक, 6 साल 5 साल, जैसा गवर्नमेंट में तो यही वैसे था पहले कि भी 6 साल का बच्चा या 5 साल का 10 साल का बच्चा, इससे कम नहीं स्कूल में दाखिल होता था। ठीक है, अभी आप साइकोलॉजी की बात कर रहे थे, साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहे थे, इसकी इंपॉर्टेंस तो हर किसी को पता ही है। स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए कोई साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए स्कूल्स में अर्ली एज के क्लासेस के लिए? ये टीचर का ही काम है, जैसा आपने पूछा था ना कि टीचर का इसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये उसके बाद फिर टीचर का ही रोल आता है। ये मैं इसी तरफ ही आ रहा था। अब इसके बाद फिर जो है वो टीचर का रोल है। तो हमारे मतलब जब हम पढ़ते थे तो कोई अलहदा से कोई साइकेट्रिस्ट या इस किस्म का नहीं होता था जी, तो वो टीचर ही होते थे जो कि ये मतलब अपना जिम्मेदारी पूरी करते थे। तो यानी ये बॉन्डिंग स्टूडेंट की और टीचर की होना बहुत जरूरी है। जी, टीचर ही है, तरबियत थोड़ी बहुत बच्चे को समझ, क्या चीजें हैं, एक आम सी बातें हैं, सच बोलना है, किसी को धोखा नहीं देना, किसी का हक नहीं मारना, और हलाल खाना रहना है, मतलब प्रॉपर जो काउंसलिंग की सारी बातें होती हैं। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। एक टीचर जो है वो अपना किरदार इसमें अदा कर सकता है, इसके लिए कोई प्रॉपर अलग से साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की कैटेगरी होना इज नॉट दैट मैंडेटरी। ठीक है, अगर आपने अभी मेंशन किया था कि पहले का दौर और अब का दौर, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ऑब्वियसली आप टीचिंग कर रहे हैं, करते आए हैं और आपको इसमें खासा टाइम हो चुका, तो प्रोफेसर साहब मुझे एक बात बताइएगा, अभी करंटली आप क्या चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो आपके लिए तल्ख हैं, बहुत तल्ख हैं? अपने स्टूडेंट्स में ऐसी क्या चीजें आप देख रहे हैं? यही जो मैंने अर्ज किया ना कि यही है कि भी पेरेंट्स को चाहत ही नहीं, अगर पेरेंट्स डिमांड करेंगे ना कि हमारे बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनाना है, तो फिर जो है वो स्कूल वालों को भी थोड़ा सा एहसास होगा और वो इस तरफ तवज्जो देंगे। तो असल ये है कि डिमांड एंड सप्लाई वाला होता है, अगर डिमांड ही नहीं होगी तो फिर कोई प्रोवाइड भी नहीं करेगा कोई भी चीज़ उनको। तो ये पेरेंट्स को थोड़ा सा इस तरफ आना है। असल में हमारा जो ये जो अखलाकी तरबियत है ना, ये होती है दीन से। तो थोड़ा इस्लामियात हमने रखी, सबसे छोटी बुक जो है हमारे कोर्स में वो इस्लामियात की होती है, बिल्कुल, और उसको भी निगलेक्ट किया जाता है कि ये उसका पीरियड या उसके टीचर भी वो ऐसी बस वो फॉर्मेलिटी होती है, हालांकि वो मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ जी,
تو اب گورنمنٹ نے خیر بڑی اچھی کوشش تو کی ہے کہ قرآن پاک کو لازمی کمپلسری کر دیا ہے، 5 کلاس تک تو نادرا ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے ٹرانسلیشن کے ساتھ اردو ترجمے کے ساتھ 6 کلاس بہت اچھا انیشیٹو، بہت اچھا انیشیٹو ہے. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویسے تو بہت ساری چیزیں، بہت ہی پازیٹیو چیزیں آپ گفتگو میں ایڈ کر رہے ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکل وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں، کون سی ایسی ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہیں جو اسکول لیول پر کورس کے ساتھ ساتھ شامل کی جانی چاہیے؟ اس میں دیکھیں، جیسے اب اس کو دیکھنے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں ہمارے جیسا یہ مطالعہ پاکستان ہے، خیر اب تو ختم ہو گیا، یہ اب اچھا اسٹیپ لیا ہے گورنمنٹ نے، لیکن پہلے جو تھا اب اس کے رزلٹ آئیں گے، ظاہر ہے کچھ سال لگیں گے اس پہ. تو اس سے اب انہوں نے واقفیت عامہ کے نام سے وہ بنائی ہے بک، اس میں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ساری شامل کی ہیں. تو اس میں جو چیزیں بتائی جاتی ہیں نا، میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے. جیسے مطلب آپ نے سڑک کیسے عبور کرنی ہے، تو اس کو پریکٹیکل کے ذریعے بچے کو سمجھایا جائے. ایسے فرضی سی کوئی مطلب اسکول کے اندر سڑک سی بنا لی جائے تو ظاہر ہے روڈ کے اوپر تو یہ پریکٹس نہیں ہو سکتی، تو اس کے اوپر بٹھایا جائے. تو دوسرا یہ ہے، جیسے بچے کہیں سفر کر رہے ہیں، تھوڑا سا بڑا ہو گیا بچہ، جس طرح 7-8 سال کا 9 سال کا ہوتا ہے، سفر کر رہا ہے کہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر، تو کوئی مطلب بزرگ آ گیا ہے، تو اس کو یہ ہمارے سکھایا کرتے تھے ٹیچرز کہ بھی آپ کو چاہیے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، ان کو جگہ دیں. اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ جو جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں، مطلب کھانا کھانا ہے، جیسے بچے لنچ کرتے ہیں تو ٹیچر نظر رکھے کہ بھی کھانا ضائع نہ کرے، رائٹ ہینڈ سے کھائے، اپنے دائیں بسم اللہ پڑھ کے کھائے، شیئرنگ کرے. جی بالکل، ہاں جی. اور دوسرا یہ ہے کہ پوچھ لے اس سے کہ بھی ہاں آپ نے یہ جو کھانا بنایا گھر والوں کو تنگ تو نہیں کیا اپنی ماما کو کہ نہیں مجھے تو یہی چاہیے، اس طرح کی چیز. اور اگر دیکھیں کہ یہ صحت کے لیے اچھا کھانا نہیں ہے تو ٹیچر بچے کو سمجھائے تو بچہ زیادہ مانتا ہے، اور کہ بھی یہ بچہ آپ نے نیکسٹ ٹائم یہ کھانا نہیں کھانا، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. تو اچھے کئی طریقے ہیں اس کو سمجھانے کے، تو وہ بچہ جو ہے اسے یقیناً انشاءاللہ ہٹ جائے گا. پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں، ہیلتھی ایکٹیویٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں اسپورٹس بھی شامل ہے، اس میں مختلف چیزیں جو کہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں کورس کے ساتھ، لیکن فزیکل ایکٹیویٹیز کے اسپیس کی خاصی ضرورت ہے. آج کل ہم سکولز دیکھیں، اگر جو ہم چھوٹے لیول کی بات کریں، گلی محلوں کے سکولز کی بات کریں، تو وہاں تو اسپیس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کلاس روم ہے، شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے، چیئرز، ڈیسک، اور اتنے کنجسٹڈ ایریا ہے کہ آپ اس میں فزیکل ایکٹیویٹی کا کچھ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس پر کام کیا جانا چاہیے. جی بالکل، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ہمارے اندر یہ فالٹ ہے. جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں ان میں تقریباً میرا خیال ہے 95% تو ایسے ہی ہیں جیسا آپ نے بتایا. چند ایک ہیں جن میں اسپیس ہے، کافی گراؤنڈز ہیں ان کے پاس، لیکن ان کے اندر بھی کوئی یہ پراپر اب نہیں ہے وہ کہ وہ ارینج کریں گیمز کا، اور یہ ہیلدی ایکسرسائزز جو ہیں وہ اس کو کریں. اب یہ ان میں بھی نہیں ہے. وہ بھی اب پڑھائی، میں نے جیسا بتایا، نمبر کے پیچھے لگ گئے ہیں. تو وہ ٹائم دیں گے تو تب نا. اور پھر دوسرا اسکوپ بھی نہیں ہوتا. مطلب جو بچے کھیل میں جاتے ہیں تو پھر آگے جو ہے ظاہر ہے ان جابس کے لیے ان کو پھر پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ نمبر اچھے نہیں آئیں گے. ظاہر ہے وہ جب کھیل میں ٹائم دے گا تو پڑھائی تو ڈسٹرب ہوگی. ہاں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل بہت ضروری ہیں، لیکن یہاں بھی بہت بڑا کردار ہے والدین کا کہ وہ اسپورٹس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی آپ نے وہی بات کی کہ نمبرز کی ساری گیم ہے. پاسنگ مارکس چاہیے، اچھے نمبرز چاہیے، بس ہمارے بچے کی تصویر لگے. اگر اس کی تربیت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، دیٹ از ناٹ دی پرائرٹی. یہ کنسرن، ہاں یہ کنسرن ہے ہی نہیں، اور یہ پرائرٹی لسٹ میں شامل ہے ہی نہیں. ٹاپ پر ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اس لسٹ میں ہی شامل نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا تھا کہ یہ نمبر سی گیم چل رہی ہے. کچھ پوائنٹ آپ ایڈ کر رہے تھے. جی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے ایک بچے کو اس کو فیوچر دیا جائے کہ جو گیمز میں بچے آتے ہیں، گورنمنٹ کو بھی تو اس چیز کا پھر وہ مطلب اس چیز کو احساس ہونا چاہیے نا کہ ظاہر ہے وہ پھر تعلیم میں بچے وہ اس معیار کے نہیں ہوتے. تو گورنمنٹ ان کے لیے پھر خاص جو ادارے ہیں ان کے اندر وہ ان کو رکھے، ویکینسیز ان کی یا ان کی سیٹس کو ایلوکیٹ کیا جائے. لیکن ایسا نہیں ہے. تو اس لیے پھر وہ ظاہر ہے آگے پھر گیم کے اوپر ساری عمر تو نہیں وہ بچہ چل سکتا. بعض اوقات گیم میں چوٹ لگ سکتی ہے، کوئی ایسی سیریس جس سے کہ بچہ ایسی انجری ہو جائے کہ وہ آگے نہ کھیل سکتا ہے، اور پڑھائی سے تو وہ پہلے ہی اس حرج ہو چکا ہوتا ہے اس کا. تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ اس قسم کی کوئی سپورٹ نہیں کرتی. یہ ہے میری گزارش گورنمنٹ سے، جہاں بڑے اچھے سٹیپ لے رہی ہے ایجوکیشن میں، تو اچھا بہت انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں اس گورنمنٹ نے. تو اس طرف بھی تھوڑا سا سوچیں تو پھر حوصلہ بھی. ویسے بھی ہمارے وزیر اعظم تو خود کھلاڑی ہیں، تو جیسا کہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ بھی وہ پروموٹ کریں گے، پر اس طرف ابھی تک خاص توجہ نظر نہیں آ رہی
کہ گراؤنڈز انہوں نے کہا تھا کہ ہم بنائیں گے ہر شہر میں بہت زیادہ، لیکن ابھی تک ایک بھی نہیں بنا. تو بہرحال امید رکھی جا سکتی ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی اور چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. امید ہے کہ امید ہے، کریں گے. جی شاید اس طرف آ جائیں. آئیں گے تو تبھی یہ ہیلدی ایکسرسائزز اور یہ گیمز شروع ہوں گی تو پھر اس طرف لوگ آئیں گے. لیکن گیمز کے اندر بھی کھیلنے کے لیے گیمز نہیں تربیت کرتی میجر، وہ تھوڑا بہت ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک اسپرٹ پیدا کرتی ہیں، جیسے مطلب ایک دوسرے کو برداشت کرنا. ہاں جی. تو لیکن یہ تربیت تو بہرحال یہ مذہب ہی کرتا ہے، یہی سکھاتا ہے بندے کو کہ دنیا میں کس طرح رہنا ہے. اصل میں دیکھیں جو بھی اخلاق ہے نا انسان کا، اگر آپ دیکھیں تو ایک نقطے پہ آ کے نا وہ مرکوز ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کا ڈر. اگر آپ کو اللہ کا ڈر ہے نا تو پھر آپ تنہائی میں بھی ہر اچھی بات بھی سنیں گے اور اس کو قبول کریں گے. اگر یہ نہیں ہے دل میں نا تو پھر جتنی مرضی آپ اچھے لیکچرز دیں، جتنے مرضی اسکالر سے، اور یہ جو بھی موٹیویشنل سپیکرز کو وہ سنے گا تو وہ کوئی خاص فائدہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، پھر وہ اپنی جگہ پہ ہوگا. تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ آئے گا دین کی مطلب تھوڑا سا ان ٹچ رہنے سے، تو نیک لوگوں کی صحبت سے یہ چیز آتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم تمام تر چیزوں کے حوالے سے تو بات کر ہی رہے ہیں. تعلیم و تربیت کا فقدان ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کتنی امپورٹنٹ ہے اس کے حوالے سے بات کریں. آن لائن ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ آن لائن ایجوکیشن ہے، اس کو ہم یہ نہیں لے سکتے، یہ آلٹرنیٹ نہیں ہے اس کا جو مطلب آن لائن ایجوکیشن سسٹم آلٹرنیٹ نہیں ہے. اس کے حوالے سے ذرا ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، بریفلی ڈسکس کرتے ہیں کہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے. بیکاز لائف از انیکسپیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. 2 ہفتے بعد، 1 ہفتے بعد، 1 دن بعد کیا ہونے والا ہے، ایجوکیشن سسٹم میں کیا چینجز آئیں گے، اس حوالے سے بات کرنا ضروری ہے. اور اپنے آپ کو کیسے ریڈی رکھا جا سکتا ہے اس پر بات کریں گے. لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی، آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد سعید اوان صاحب، ماہر تعلیم ہیں. آن لائن ایجوکیشن سسٹم پہ بات چل رہی تھی بریک سے پہلے، اس کو ذرا کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آن لائن ایجوکیشن سسٹم ریلائبل ہے یا نہیں؟ اس مطلب ایک جو لائیو کلاس ہوتی ہے اس کا الٹرنیٹ تو کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا، کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے. جی اس کی وجہ ہے کہ ایک مطلب اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے جسے کہ سائیکالوجسٹ بھی اس کو کرتے ہیں کنفرم، کہ ہر انسان جو ہے وہ اس کے اندر سے خاص ویوز نکلتی ہیں. تو جو مطلب اچھا یا پازیٹیو انسان ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ویسی اچھی ویوز نکلتی ہیں. تو دوسرے جو اس کے حلقہ قریب میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان پہ اس کا اثر ہوتا ہے. یہ تو وہ جو آن لائن ہے ظاہر ہے وہ تو پھر اس رینج ویوز سے باہر ہو گیا. دوسرا یہ ہے جس طرح آپ دیکھیں میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں ہمیں کافی کمفرٹیبل ہے. آپ کی بات کا میں فوراً اس کو سمجھ کے جواب دے سکتا ہوں، میری بات کا آپ فوراً سمجھ کے جواب دے سکتے ہیں. فیڈ بیک نہیں ہے جی. تو آن لائن میں یہ تھوڑا سا پرابلم ہے، ابھی ہماری ٹیکنالوجی بھی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تو وہ مطلب جو رکاوٹ آتی ہے نا بیچ میں اس سے وہ سیکوینس ٹوٹ جاتا ہے، وہ مطلب سمجھنے بھی مشکل پیش آتی ہے. تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ استاد کا اپنی موجودگی جو ہے نا اس کا احساس اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، بس اس کا اثر ہوتا ہے بچے کے اوپر. بچے کے پاس سے جب ٹیچر گزرتا ہے یا گزرتی ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ فیمیل ٹیچرز ہوتی ہیں تو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ وہ عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ یہ ڈر بھی ہوتا ہے بہت ساری. تو آن لائن یہ چیزیں تو ہو ہی نہیں سکتی کبھی بھی. پھر اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اب آن لائن جتنے بھی ایگزام ہوئے ہیں ڈیورنگ یہ کووڈ-19 تو مطلب میرا خیال ہے کہ 95% جو بچے ہیں ان کے بھائی بہن نے وہ ان کی ہیلپ آؤٹ کیا، انہیں ایگزام پیپرز میں سالو کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اگر ہم ریالٹی کی بات کریں تو ایسا ہی ہے. ہاں جی. دوسرا پڑھانے کے اس میں بھی مشکل ہوتی ہے. میں خود بھی آن لائن پڑھاتا ہوں تو چینل بھی ہے میرا اپنا یوٹیوب پہ ٹیچنگ کا، لیکن یہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت مشکل، پڑھانا سمجھانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. بچہ سامنے بیٹھا ہو نا تو اسے اگر ٹیچر پڑھا رہا ہے اور ٹیچرز نے کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے ٹیچر سے تو بچہ کوشچن کی صورت میں وہ دوبارہ سمجھ سکتا ہے. اب جو آن لائن پڑھا رہے ہیں ہمیں کوشچن بھی خود ہی سوچنے ہوتے ہیں
کہ یہ بچے کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. تو ان سب کو پھر بھی بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوشچنس بچے کے ذہن میں ریز ہو سکتے ہیں اور ہم اس کے آنسر دے دیں, لیکن بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بعض اسٹوڈنٹ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کوشچن کرتا ہے جو تصور میں بھی نہیں ہوتا, تو اس کا پھر جواب ہم کیسے اس کو دیں. پھر وہ یہ اس طرح یہ بہت سلو مطلب بیریئرز آ گئے ہیں بیچ میں. جی ٹھیک ہے, تو ان بیریئرز کو کیسے ریموو کیا جا سکتا ہے؟ بیکاز آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ ٹیکنالوجی اینڈ ڈیولپمنٹ. جب ہم ٹیکنالوجی کی جانب ہمارا فوکس ہے ہی, ہم نے چیزوں کو اپڈیٹ کرنا ہے نا, بیکاز یہ وقت کی ضرورت ہے, ہم نے چیزوں کو اپڈیٹ کرنا ہے, ان کو کیپچر کرنا ہے اور اس جانب چلنا ہے جو کہ ہمیں ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں شامل کر سکتی ہیں وہ چیزیں. تو ان بیریئرز کو ریموو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف آئیں. جی اچھی بات ہے آپ کی, لیکن آپ دیکھیں آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ جو ماڈرن کنٹریز ہیں انہوں نے وہ تو بہت زیادہ ٹیکنالوجی میں ہم سے اپ گریڈ ہیں. انہوں نے کون سا یہ اسکول وغیرہ یا جو لائیو کلاسز ہیں ختم تو نہیں کر دی. وہ تو عارضی تھوڑا سا وہ جو کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ مسئلہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس سے ہیلپ لی ہے. تو ٹوٹلی اس پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے, ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوا جا سکتا. بالکل, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم ٹیکنالوجی اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہوتی. جیسے اب ماں باپ ہیں تو جو ماں باپ کی توجہ ہے یا پیار محبت ہے وہ روبوٹ تو نہیں دے سکیں گے. روبوٹ کو بن بھی گئے ہیں جو خدمت کرتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں, تو وہ لیکن وہ چیز وہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے 100%. تو اسی طرح یہ جو لائیو ایجوکیشن ہے یا کلاسز ہوتی ہیں ان کا بھی یہ آلٹرنیٹ میرے خیال میں یہ 100% کبھی بھی نہیں بنے گا. ان کی ضرورت رہے گی, لیکن یہ ہے کہ آن لائن میں ہاں آپ اسپیسیفک کوئی آرٹیکل جو ہے نا وہ اچھا ڈیلیور کر دیں, تو کسی کو اگر اپنے ٹیچر سے وہ آرٹیکل سمجھ نہیں آیا تو وہ آن لائن جا کر اس کو اسٹڈی کر سکتا. بے شمار لوگ ہوں گے جنہوں نے ڈیلیور کیا ہوگا لیکچر یا اس کا ایکسپلین کیا ہوا ہے اس آرٹیکل کو, تو وہ اس سے بچہ جو ہے یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے ہیلپ لے سکتا ہے. تو لیکن ٹوٹلی ڈیپینڈ نہیں کر سکتے, اور یہ بھی اسے انکار بھی نہیں کر سکتے. بہت زیادہ فائدہ ہے یہ آن لائن ایجوکیشن, خاص کر جو جیسے اب یوٹیوب پہ ہے یا کوئی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں جو کہ پورے انہوں نے کورسز جو ہیں وہ اپلوڈ کر دیے ہیں بچوں کی سہولت کے لیے. تو اس میں ایسا ہے کہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ کوئی ٹیچر جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا سکتا کسی وجہ سے اپنے اسٹوڈنٹس کو, تو اسٹوڈنٹ اپنا وہ چند ایک چیزیں جو ہے وہاں سے وہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوا جا سکتا آن لائن ایجوکیشن سسٹم پہ, لیکن اس کی ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت بھی اس کی بہت زیادہ ہے. یہ بھی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن مطلب یہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو بالکل ختم کر دیں, وائنڈ اپ کریں یہ لائیو کلاس آن لائن پہ آ جائیں. اس طرح نہیں ہو سکتا, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. ہم اگر آن لائن ایجوکیشن سسٹم کی بات کر رہے ہیں اور ویسے ایجوکیشن سسٹم کی اگر ہم بات کریں اپنے اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, ہم دیکھتے ہیں کہ کورس کی طرف بہت توجہ ہے. دیٹ از گڈ, مطلب ٹھیک ہے آپ کورس کو پڑھا رہے ہیں, آپ بکس پڑھا رہے ہیں, آپ نوٹ پڑھا رہے ہیں, اور آن لائن ویب سائٹس وغیرہ پر بھی آپ لوگوں کو, بچوں کو ریفر کر رہے ہیں کہ جی اس سائٹ سے آپ یہ ٹاپک نکال کے پڑھ سکتے ہیں. دیٹ از گڈ آن ون سائڈ, بٹ آن دی ادر سائڈ آئی پرسنلی تھنک کہ ڈیمونسٹریشن کی بڑی کمی ہے, پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کی بہت کمی ہے, ملٹی میڈیا کا کوئی استعمال نہیں ہے, گیجٹس کا کوئی استعمال نہیں ہے. ابھی تک یونیورسٹیز میں کلاس روم میں موبائل فون یوز کرنا, اس کو نکالنا فار دی گڈ کاز اور اچھی چیز کے لیے, ایک اچھی سائڈ کو دیکھنے کے لیے, ابھی تک اس چیز کی کمی ہے. ابھی تک غلط کنسیڈر کیا جاتا ہے. آپ فون نہیں یوز کر سکتے, آپ فون نہیں نکال سکتے. اگر ایک چیز آپ میں مطلب آپ پڑھا تو رہے ہیں, لیکن اگر اس میں آپ گیجٹس کا استعمال شروع کر دیں, ملٹی میڈیا کا استعمال شروع کر دیں, تو آئی تھنک بچوں کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. جی بالکل, میں نے جب ہم نے بی ایڈ کیا ہے تو اس میں بہت سال پہلے, 22-23 سال پہلے, تو تب کی بات ہے جب تو یہ موبائل وغیرہ کا نہیں تھا سلسلہ, تو تب بھی ہمیں اس میں پڑھایا گیا باقاعدہ کہ اے وی ایڈس کے نام سے کہ آپ ڈیورنگ اپنے لیکچر اے وی ایڈس کا استعمال کریں. اے وی مطلب آڈیو ویڈیو ایڈس. تو اب تو وہ بہت زیادہ ہمارے لیے آسان ہو گیا ٹیچنگ کے حوالے سے. تو یہ تو بہت زیادہ ہیلپ فل ہے یہ جو ٹیکنالوجی ہے. اس میں ایک اور میں تھوڑا سا سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ فائدہ موبائل سے لیا جا سکتا ہے. جیسے ہم اب پڑھتے تھے تو کالج میں ٹیچر سے لیکچر لیا یا اسکول میں پڑھا یا یونیورسٹی میں, تو کوئی چیز ہمیں وہ سمجھ نہیں آئی یا بھول گئی کسی وجہ سے,
تو بس پھر وہ بھول گئی. اب دوبارہ تو وہ ٹیچر جو ہے ایک اکیلے کے لیے پورا لیکچر ان کے لیے پاسبل نہیں ہے ڈیلیور کرنا. تو پھر وہ مسئلہ ہوتا تھا, کبھی کسی دوست کے پاس پوچھ رہے ہیں, کبھی کسی سے ڈسکس ہو رہا ہے, تو کبھی سمجھ آ جاتا تھا, کبھی مسئلہ ویسے ہی رہتا تھا. تو اب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے کلاس میں وہ اگر اپنے موبائل پر وہ اس کو ریکارڈ کر لیں لیکچر اپنے ٹیچر کا, تو اس کے لیے وہ اس کو اپنا گھر میں لا کر دوبارہ ریپیٹ کر کے سن بھی سکتا ہے. تو اس طرح اس کو ایک یعنی گھر میں بھی ٹیچر سمجھیں وہ آ کے اس کو پڑھا رہے ہیں ایسے موبائل کے بالکل ایسا ہی, اور یہ ہونا چاہیے. ہاں جی بالکل. مطلب اگر آپ نہیں سن پا رہے یا کسی بھی فزیکل بیریئر کی وجہ سے آپ کہیں پیچھے بیٹھے ہیں, آپ تک آواز نہیں آ رہی, تو آئی تھنک یہ ایک اچھا طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے فونز کا استعمال کریں, اپنے گیجٹ کا استعمال کریں فار گڈ کاز. اگین آئی وڈ ریپیٹ کہ اچھی چیز کے لیے آپ چیزوں کا استعمال کریں, لیکن پھر یہاں پر بھی تربیت کی کمی آ جاتی ہے کہ آپ کیسے جج کریں کہ کون بچہ جو ہے وہ فون پر کیا یوز کر رہا ہے اس ٹائم پہ. ہاں نہیں, وہ اس لیے ٹیچرز منع کرتے ہیں, انہوں نے دیکھا ہے نا کہ بچے جو ہیں وہ اس کو پازیٹیولی یوز نہیں کرتے. اگر ایسا کریں تو میرا خیال ہے کوئی ٹیچر بھی اس طرح منع نہیں کرے گا. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں لیکچر کی ویڈیو بنا لوں اور بعد میں میرے وہ کام آئے, تو میرا خیال کوئی ٹیچر بھی اس طرح منع نہیں کرے گا. تو لیکن یہ چیزیں 100% تو کہیں بھی نہیں ہوتی نا, تو اجازت دے دینی چاہیے. آپ کو بچہ اگر بیچ میں اس کو مس یوز کرتا ہے اس فیسلٹی کو, تو وہ تو یہ تا قیامت رہے گا. یعنی یہ نیگیٹو یہ ہوگا تو پازیٹیو کی قدر ہوگی نا, یہ تو رہنا ہے. یہ آپ دیکھیں نا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو دنیا کا, پوری دنیا کا آدم سے لے کے قیامت تک کا بہترین دور ہے, تو اس میں کیا غلط لوگ ختم ہو گئے تھے؟ تب بھی تھی نا برائی تو ہے. ہاں جی, یہ اس لیے اب اس وقت نہیں ختم ہوئی, تو اب ہم کون ہیں اس کو, تو یہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اس کے ساتھ ہی چلنا ہے, بس کم کر سکتے ہیں. بالکل یہ ہوتا ہے اس کی, یعنی کہ آپ نے وہ ریشو کم کرنی ہے. تو نیگیٹیوٹی کی یا برائی کی جو ہے ہم نے یہ پاسبل ہوتا ہے کسی حد تک. بالکل ایریڈیکیٹ کرنا, اسے معاشرے سے ختم ہو جائے گی, ایسا تو وہ کہتے ہیں خواب ہی ہے بس. مطلب نیگیٹو ایسپیکٹس ان پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. جی مکمل طور پر ختم کرنے کی آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتے, کلیم نہیں کر سکتے کہ آپ چیز یہ ختم کر سکتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی, اب جیسے فن لینڈ دنیا کا بہت زیادہ ایجوکیشن کے لحاظ سے مانا جاتا ہے کہ ان کی ایجوکیشن بڑی اچھی چیزیں سکھاتے ہیں. وہاں کیا برائی نہیں ہے, خودکشی سب سے زیادہ وہاں ہے. اب انہوں نے ایک نئی مشین مطلب وہ انوینٹ کی ہے جس سے خودکشی آسان ہو جائے گی. اور بھی اس طرح کی برائیاں وہاں بہت ہیں. تو یہ جیسا میں نے بتایا نا کہ ایجوکیشن ڈرا بیک تو ہیں. ہاں جی, تو ہر جگہ ہوں گے, لیکن کم کر دیں ہم. بس انہوں نے یہی کیا ہے کہ کم کر دی ہیں, جو خامیاں ہیں ان کو کم رکھیں. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب, اب ہم اپنے لیول پر تو بات کر ہی لیے کہ ہم کیا کیا چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن حکومت سے آپ کی کیا ایک اپیل جسے ہم بولتے ہیں, کیا مطالبہ ہوگا, کیا ڈیمانڈ ہوگی کہ ہاں جی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ چینجز لا سکتی ہے؟ تو گورنمنٹ کے لحاظ سے جتنا ہے وہ انہوں نے اچھے کام کیے ہیں مجھے, لیکن ابھی یہ ریسنٹلی ہوا ہے نا, تو اب ہم نہیں دکھا سکتے. امید کر سکتے ہیں کہ اچھا آئے گا. جیسے انہوں نے اب قرآن پاک کا کہا ہے, تو اب یہ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ تو پھر اب ہم ٹیچرز نے کرنا ہے نا. گورنمنٹ نے تو یہ کر دیا کہ آپ قرآن پاک پڑھائیں, آپ ترجمے سے پڑھائیں. اگر ترجمے سے قرآن پاک کوئی شخص بھی پڑھ لیتا ہے نا, تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ اثر نہیں ہوگا اور اس کی کریکٹر سازی نہیں ہوگی, وہ اچھا انسان نہیں بنے گا. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. یہ ایک عام کتاب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ کا کلام ہے, تو یہ اس کا لازمی اثر ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ کوئی نیک نیتی سے اس کو ٹیچر جو ہے وہ پڑھائے بھی, اس کو فارمیلٹی نہ بنا لے کہ بھی اس کے بھی نمبر ہیں, اس کو بھی نمبر دوڑ میں نہ شامل کر لے, تو پھر تو اس کا اثر ہے. تو باقی جو ہے گورنمنٹ کا کام ہے کہ مطلب اس کو انسپیکٹ کرنا, یعنی نگرانی کرنا, پرائیویٹ سیکٹر کو کھلی چھوٹ نہ دے. کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے, سپرویژن بہت ضروری ہے. جی سپرویژن نہیں ہے. جو ادارے ہیں ان کے پاس یا تو اپنی افرادی مطلب وہ کمی ہے کہ اتنے ان کے پاس نہیں ہے سٹاف کہ وہ چیک کریں. یہ بھی ہے ویسے مسئلہ, لیکن جو بھی ہے پرابلم اصل میجر یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جو بھی پرائیویٹ اسکول جو مرضی کرتا ہے وہ اپنی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا کتنا کنٹرول ہونا چاہیے, لاز بنا دیے گئے, انیشیٹوز لے لیے گئے, لیکن ان پر کام کتنا ہو رہا ہے اس کو سپروائز کرنا بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ چلتے ہیں چھوٹے سے بریک پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی, آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. بریک کے بعد ہم واپس آ چکے. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد سعید اوان صاحب, ماہر تعلیم, اور آن لائن ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے بات ہو گئی. گورنمنٹ کیا انیشیٹوز لے سکتی ہے اور کتنے انیشیٹوز ایجوکیشن سسٹم سے ریلیٹڈ لے لیے گئے ہیں, لیکن سپرویژن, چیک اینڈ بیلنس,
स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता. अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के कोर्स की बात करते हैं, जैसे हमने बोला कि यकसा निसाबी तालीम, क्या उसके ऊपर अभी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? जी बिल्कुल, इस साल से तो गवर्नमेंट ने बड़ी स्ट्रिक्टली इस पे एक्शन लिया है. तो इसलिए कोई भी स्कूल, अब जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो पाबंद हैं और कर रहे हैं, अमल भी इस पे हो रहा है कि सब ने जो है वो मतलब गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक जो है फॉलो करना है. जी जी. तो सेम सिलेबस, कोर्स नहीं. हाँ जी, कोर्स इज अ डिफरेंट थिंग. सिलेबस का मतलब है थीम जो है ना आपके जो. हाँ जी, अब मतलब आपने सच पे कहानी लिखनी है, बच्चे को सिखानी है, तो वो कहानी चेंज हो सकती है. हाँ, लेकिन फॉर्मेट वही होगा, थीम वही होगी. जी जी, ये है सिंगल करिकुलम का मतलब कि इसलिए वो थोड़ी सी बुक्स बज़ाहिर शायद थोड़ी बहुत चेंज होंगी, डिफरेंट कंपनीज की, लेकिन थीम वही है. जी जी. तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है इस पे. और इस दफ़ा जो है मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, शायद उनका नाम लेना नहीं मुनासिब, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उनकी बुक्स भी रिजेक्ट हो चुकी हैं. हाँ जी. तो चूँकि उन्होंने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया, तो इसलिए वो बहुत बड़े बड़े स्कूल जो उनकी बुक्स पढ़ाते थे इस दफ़ा वो नहीं पढ़ा सकते. और बड़ा गवर्नमेंट का इस तरफ चेक भी है, अच्छी बात है. तो इस तरह ये है कि इनका जो रिजल्ट्स हैं, उम्मीद है कि वो हमें साल 2 साल बाद ही नजर आएंगे. हाँ जी, सब बच्चे एक जैसा ही सिलेबस या कोर्स पढ़ेंगे, तो जाहिर है फिर वो एक मेंटल अप्रोच भी सबकी तकरीबन एक जैसी होगी. तो असल चीज़ ये है कि अब जब बच्चा पेरेंट्स ने तो घर में बच्चे को जो भी तरबियत करनी है, उसके बाद फिर जो टीचर्स हैं, अब वो अगर ऑनेस्टली अपना काम करें तो इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर जो है वो हम कौम को बच्चे और नौजवान दे सकते हैं. प्रोफेसर साहब, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अभी भी मेरे माइंड में क्लिक हुई. यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में स्टाफ हायर करते हुए, टीचिंग स्टाफ हायर करते हुए या जो भी है उनको उनके सिलेक्शन में आप व्हाट डू यू थिंक कि क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं? एक टीचर की में क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? जी, उसमें भी यही चीज़ें देखी जाती हैं कि उनके मार्क्स कैसे हैं. कोई कहीं भी उनकी वो किरदार साजी या इस चीज़ को नहीं देखा जाता. और अब इसमें मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मैं किसी भी ख़ास यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेता, कि अफसोस होता है हमें कि मतलब प्रोफेसर जो हैं हमारे PhDs हैं, हमसे भी बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड, तो लेकिन अपनी अखलाकी पस्ती के अंदर वो बहुत नीचे गिरे हुए हैं. एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही है और झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई उजड़ और गंवार अनपढ़ बंदा कोई करता है इस तरह की बातें. ये वो मतलब जो PhDs प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक दूसरे के बारे में ये उनके हैं, तो उन्होंने क्या तरबियत, यही तो अलमिया है. शुरू से मेरा यही आपसे गुजारिश है कि ये जो हम इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, तरबियत पर. तो असल में ये जो अब प्रोफेसर्स हैं या टीचर्स हैं, ये जो मतलब पास्ट में ये स्टूडेंट थे ना, तो वहाँ कमी रही है इनकी तरबियत में. अगर वो अच्छे टीचर्स होते और अपना जिम्मेदारी पूरी करते तो आज ये इस तबाही ना होती कि आगे वो अब कितनी नस्ल को आगे जो है वो खराब कर रहे हैं. लेकिन ये भी एक हकीकत है कि बाद औकात ऐसा भी होता है कि हम खुद ही नहीं अपने आप को चेंज करना चाहते. बाद चीज़ों के लिए, बाद नेगेटिव चीज़ों के लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसके लिए हम किसी और को कसूरवार नहीं ठहरा सकते. ये भी एक हकीकत है. लेकिन इस ये मैंने जैसे समझा ना, रेशो कम होती है. अगर कोशिश की जाए तो नेगेटिविटी रहेगी तो सही, लेकिन कम हो जाएगी अगर कोशिश की जाए तो. वो टीचर्स ने नहीं की ना, जो हम मतलब पुराने जो टीचर्स थे उन्होंने कोताही की है, तो जिसका रिजल्ट अब हमारे सामने है कि कौम, अब आप रोड पे देख लें, किसी भी कहते हैं कौम की अगर आपने तहजीब देखनी है कि वो कितनी सिविलाइज्ड है, तो उसकी सड़कों को देख लें, सड़कों पे ट्रैफिक देख लें आप, किस तरह रैंडम और जिगजैग वो अपनी ना लेन का ख्याल करते हैं और बेहूदगी के साथ वो. फिर एथिक्स पे बात आ जाती है. जहाँ से हमने बात शुरू की थी वहीं पे बात वापस आ जाती है कि एथिक्स को हम बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं. जी जी, यहीं से सारी चीजों का जो फसाद है वो यहीं से शुरू हो रहा है. अगर हम रूट कॉज की बात करते हैं तो वो यही है कि यहीं से हमारे अंदर खराबी है, और बाकी तमाम एस्पेक्ट्स में, बाकी तमाम जिंदगी के जो भी स्टेजेस हैं, जो खराबियां वहां चलती हैं, उसका रूट कॉज यही है कि हम यहाँ से खराब हैं. अब देखें ना, लेसन आ गया, उसमें नबी वसल्लम का उसवा हसना है, तो उसको अब टीचर इस नजर से पढ़ाता है कि भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उसका जुमलों का इस्तेमाल, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन का आंसर करना है, वो ये फोकस होता है उसका.
یہ نہیں ہوگا کہ دیکھو بھئی بچوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ یا اپنے جو بھی ان کے مطلب تھے اینٹی لوگ، ان کے ساتھ انہوں نے کس طرح ڈیل کیا ہے، تجارت کی ہے تو کیسے کی ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب تبلیغ کی ہے تو کس طرح کی ہے، جنگ لڑی ہے تو کس طرح لڑی ہے، کسی بے گناہ کو نہیں قتل کیا، اس طرح کی چیزیں یہ علیحدہ سے انہیں وہ بس ٹو دا پوائنٹ وہ رہیں گے، اسی کے یہ سبق ہے. کتنے مارکس ہوں گے، اس کے فل ان دی بلینکس کے اتنے مارکس ہوں گے، کوشچن آنسرز کے اتنے مارکس ہوں گے، ٹرو اینڈ فالس کے اتنے مارکس ہوں گے. آئی ڈو ریمبر، میں اگر اپنے اسکول ٹائم کی بات کروں تو ایسی ہی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں بدلی ہیں، اور مزید کن ایلیمنٹس میں کن اسپیکٹس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، ٹھیک کیا جا سکتا ہے، انہیں پر آج ہم بات کر رہے ہیں. ایٹ دا اینڈ میں آپ سے بس یہ جاننا چاہوں گی، اس بات پہ میں کامنٹ لینا چاہوں گی آپ سے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ تو ایک سمجھیں کہ بچے کی کریکٹر سازی میں بنیاد ہے، بالکل ریڑھ کی ہڈی اس کو سمجھ لیں. اور یہ کرے گا کون؟ یہ ٹیچر کا کام ہے. یہ ٹیچر کا کام ہے. کیریئر کاؤنسلنگ پیرنٹس سے زیادہ یہ ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ بچے کا انٹرسٹ کس طرف ہے. پڑھائی کے دوران وہ مطلب ٹیکنیکل چیزوں میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے، کتنا کریٹو ہے، اس کے اندر کیا سکلز ہیں، بالکل، یا میتھس میں بہتر ہے، یا وہ آرٹس میں بہتر ہے، یا بایولوجی کے اندر ہے بہتر ہے. تو جس سبجیکٹ میں اس کا رجحان ہے، ٹیچر اس طرف جو بھی اس کو ہے بہتر گائیڈ لائن پرووائڈ کرے کہ آگے بچے اس کا اسکوپ جو ہے وہ یہ ہے، آپ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں، اور یہ سبجیکٹس آپ آگے اڈاپٹ کریں جو بھی آپشنل ہوں گے. تو یہ چیز جو ہے یہ ساری یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ بھی جانتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ 99% ٹیچر اب یہ چیز نہیں کرتے. اور بہت ساری چیزیں آپ ایڈ کر چکے. تھینک یو سو مچ. آپ آئے اور بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی، ڈرا بیکس بھی شیئر کی، اور کیسے ان پر کام کیا جا سکتا ہے. مختلف چیزوں کو اگر ہم ختم نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ان پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. ہیو اے نائس ڈے. امید کرتے ہیں آپ کا ٹائم یہاں پر اچھا گزرا ہوگا. جی بالکل، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اختتام ہوتا ہے آج کے پروگرام کا. ویکینڈ انجوائے کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو ٹھیک 10 بجے. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. مہاجبین عابد کو اجازت دیں. خیال رکھیں، احتیاط کریں. اللہ حافظ.